آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، یعنی یہ علمی ببر شیر جو آپ کو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقت آج تک آیت اللہ صادق روحانی فرماتے تھے، ان کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، وہ کہتے تھے غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں گزرا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام، یہ ایسے زبردست کنگ کیسے ہو گئے یہ لوگ؟ آیت اللہ خوئی کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس قدر، یعنی جس قدر ابھی بھی جتنے مراجع کی کہکشاں آپ کو نظر آتی ہے، تقریباً سارے آیت اللہ خوئی کے شاگرد، یعنی ایک عام عالم نہیں بلکہ ان کے شاگرد بھی سب کے سب مجتہدین اور یہاں تک کہ مراجع تقلید بن گئے۔ یعنی یہ کتنی بڑی تو اتنی بڑی توفیق، زعیم حوزہ علمیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ پورے حوزہ علمیہ کی زعامت، زعیم کا ایک لفظ جو ہے کہ اصطلاح ایک ہے، وہ آیت اللہ خوئی کے لیے کہی جاتی ہے۔ اور اس قدر علمی کام، اس قدر علمی کام، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والد جو سید علی اکبر خوئی تھے، جو ان کے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد آیت اللہ خوئی کے، اس قدر ان کا احترام کرتے تھے اپنے والد کا، اس قدر احترام کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ توفیق جو ہے وہ حاصل ہوئی کہ اتنے بڑے مقام تک پہنچے۔ اور ابھی آپ نے دیا آیت اللہ خوئی، ان کی اولاد، ہم نے کہا نا ابھی کہ علمی میراث اپنے اولاد، بچوں اور اس کے اندر بھی جانی چاہیے، تو واقعتاً ہمارے علماء یہ اس طرح سے کہ اپنی اس میراث کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد یعنی آیت اللہ خوئی نے ابتدائی جوانی سے، بہت ہی کم عمری میں آیت اللہ خوئی بھی جو ہے وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے۔ اور یہ جو برابر میں جو بچہ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ پہ، یہ آیت اللہ سیستانی، ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اور یعنی آیت اللہ خوئی کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ اس طرح سے بچپن سے یہ ساتھ رہتے آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد درس خارج جو آیت اللہ خوئی کا ہوتا تھا، اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے اتنے بڑے بڑے سب بھی تقریباً مجتہدین یا قریب الاجتہاد افراد جو ہے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اتنا علمی مقام کہ نامداران مکاشفہ و کرامت کے نام سے جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی آیت اللہ خوئی کے متعلق بات ملتی ہے کہ آیت اللہ خوئی ابتدا میں جوانی کا جو بہرحال ان کا دور چل رہا تھا، اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے، یعنی آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی، تو انہوں نے کوئی ایک عمل بھی آیت اللہ خوئی کو بتایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو جب اختتام پذیر ہوا تو مجھے عالم مکاشفہ میں نے اپنی پوری زندگی کو آئینے کی طرح سے دیکھا، یعنی اس طرح کہ انسان آئینے میں دیکھتا ہے نا، کہہ رہے میں نے دیکھا کہ میں جو ہوں، ظاہر ابھی تو اتنے بڑے عالم نہیں ہوئے تھے آقا خوئی، لیکن کہہ رہے تھے کہ میں اس ابتدائی جوانی میں بہت زیادہ سنن اور آداب اور مستحبات اور بہت زیادہ عملیات، اذکار اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگاتا تھا، اور روحانیت ایک ڈیولپ ہو رہی تھی اس زمانے میں۔ تو استاد نے جو آیت اللہ علی آقا قاضی نے مجھے عمل بتایا، جس کے اختتام پر پھر مجھے ایک آئینے کی طرح سے میں نے زندگی کو دیکھا کہ میں پھر ایک بڑے علمی مقام تک پہنچ گیا ہوں، میں درس خارج ممبر کے اوپر بیٹھا دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نماز جماعت جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں۔ آیت اللہ خوئی مسجد خضرہ میں جو ہے وہ حرم امیر المومنین سے متصل جو مسجد ہے وہاں پر نماز جماعت پڑھاتے تھے۔ پھر انتقال سے پہلے آیت اللہ سیستانی کو مقرر کیا تھا انہوں نے کہ آپ وہاں پر نماز جماعت پڑھائیں۔ تو آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہیں آئینے کی طرح سے میں اس میں دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کا بہت زیادہ مراجعہ کرنا، یعنی آقا خوئی کی تقلید کتنی زیادہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، لوگ بہت زیادہ، آیت اللہ سیستانی بھی بیچ میں درمیان میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں جب نسبتاً کم عمر تھے، تو وہ لوگ بہت زیادہ میری طرف مراجعہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر میں نے گلدستے سے یہ آواز سنی کہ آیت اللہ ابو القاسم موسوی الخوئی انتقال کر گئے، اور آیت اللہ سیستانی نے بہرحال ان کی نماز کہہ رہے ہیں بس جب انتقال کا ہوا اس کے بعد سے ایک دم سے میری وہ مکاشفی کی حالت ختم ہوئی اور میں اپنی زندگی میں واپس آیا۔ تو یہ آیت اللہ خوئی کا پورا ایک آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنی آئندہ زندگی کو بھی اس انداز سے دیکھا تھا۔ تو آیت اللہ خوئی بہت ہی زیادہ اپنے والد کا اکرام کرتے تھے، اس قدر اکرام، اس قدر آیت اللہ سید علی اکبر خوئی جو ان کے والد تھے کہ جب کبھی آیت اللہ خوئی درس خارج دے رہے ہوتے تھے اور ان کے والد آ جاتے تھے درس میں، تو پھر ممبر پہ نہیں بیٹھتے تھے، فوراً باپ کے احترام میں نیچے اتر آتے تھے کہ اب میں ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا، میرا باپ نیچے بیٹھے اور میں ممبر پہ بیٹھ کے دوں، یہ احترام کے خلاف ہے والد۔ پھر زمین پر بیٹھ کر آیت اللہ خوئی درس دیتے تھے، یعنی اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا مرجع۔ یہاں تک کہ جب ایرانین ایئر ویز سے جو ہے مشہد گئے تھے اور ان کے ساتھ کتنے بڑے آیت اللہ طباطبائی قمی بھی ان کے ساتھ تھے، فقیہ سبزواری تھے، اور آیت اللہ خوئی اور ان کے برابر میں یعنی آپ کی رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ، یعنی ہماری رائٹ سائڈ پہ جو تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں ان کے والد سید علی اکبر خوئی،
تو نجف کے جو طالب علم قوم جو ایران پڑھنے گئے ہوئے تھے، وہاں پر جب انہوں نے ان کو وزٹ کیا تو ان کے والد بھی ساتھ تھے. والد ذرا تو آیت اللہ خوئی مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوئے اور اپنے والد کا انتظار کرتے جب تک والد نہیں آ گئے. کہا کہ نہیں، میں پہلے داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے والد اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے پہلے. ہر جگہ اس قدر اپنے والد کا احترام اور اکرام کرتے تھے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آیت اللہ خوئی کس قدر بڑے مقام تک پہنچے، اور اس قدر بڑے مقام تک کہ آج بھی حرم امیر المومنین میں قبر امیر المومنین کے کتنے قریب آیت اللہ خوئی وہاں پر دفن ہوئے ہیں. وہاں پر تو اتنا بڑا مقام ان لوگوں نے جو ہے وہ حاصل کیا.